الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقال الله تعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تعالى في مقام آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں مزید لکھتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں برادران ملت اسلامیہ آج جس عنوان کا مجھے پابند کیا گیا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت اسی سے متعلق چند آیت کریمہ آپ کے گوش گزار کری ہے اور اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی آیت کریمہ جب میں نے تلاوت کی ہے 18ویں پارے کی آیت ہے اللہ پاک فرماتا ہے یوم تشہد علیہم ارجلہم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون جس دن ان پر ان کی زبانیں گواہی دے گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر جو وہ کرتے تھے یعنی بروز قیامت یہ زبان گواہی دے گی زبان سے کیا 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 کلام بکے کیا کیا فحش باتیں کی یہ ساری چیز زبان گواہی دے گی اور جب یہ زبان گواہی دے دے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر مہر لگا دے گا پھر اللہ پاک نے اس کو مزید یاسین شریف میں بیان فرمایا 23ویں پارے میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا علی ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کہ آج ہم تمہارے منہوں پر مہر کر دیں گے تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اب تمہارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ تم دنیا میں کیا 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 کرتے تھے اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید یعنی وہ جو بھی کہتا ہے انسان جو بھی کہتا ہے اس کے پاس ایک محافظ فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے جس کے بارے میں دوسری آیت کریمہ جس کی تشریح کرتی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یعنی وہ کرامن کاتبین ہیں ہمارے کاندھے پر جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں ارے اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر کچھ بیان کرتے ہیں کچھ بولتے ہیں اس کو ریکارڈنگ کیا جاتا ہے تو یہ ریکارڈنگ دھوکہ دے سکتی ہے لیکن یہ کاندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے مزید اللہ تبارک و تعالی 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل له عینین کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہ بنائی ولسانا وشفتین اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ نہ بنائے اگر آپ اپنے پورے جسم پر غور کریں تو آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیروں کو دو پیر بنائے دو پیر عطا فرمائے
دو ہاتھ عطا فرمائے، دو آنکھیں عطا فرمائی، دو کان عطا فرمائے، دو گال عطا فرمائے، دو بھویں عطا فرمائی، ناک کے اندر دو سراغ عطا فرمائے، لیکن جب زبان کی بات آئی تو اس کو ایک ہی عطا فرمایا۔ اور اس سے پتہ بھی یہ چلتا ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ ایک زبان پورے جسم کے اعضاء پر بھاری نظر آتی ہے، پورے جسم کے اعضاء پر اس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی صراحت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قول کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے، جب صبح وہ بیدار ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے خوشامد کرتے ہیں، عاجزی و انکساری کرتے ہیں کہ تو خاموش رہنا، تو اگر سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے۔ یعنی جب انسان زبان سے کچھ بری بات کہتا ہے، برے الفاظ بکتا ہے، تو زبان کو کوئی انسان تکلیف نہیں پہنچاتا، تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو ہاتھ اور پیر کو پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہی جسم کے اعضاء صبح ابن آدم یعنی جب ہم لوگ صبح کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہماری زبان کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہیں کہ تو خاموش رہے گی، اور اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اور اگر تو نے کوئی فحش کلام کر دیا تو ہم بھی بیکار ہو جائیں گے، ہمیں بھی مار دیا جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، لہذا معلوم ہوا کہ انسان کو کلام کرنے میں اتنا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور غور کریں آپ اپنے جسم کے اندر، اللہ پاک نے پیر عطا فرمائے، یہ ظاہر ہے، چھپے ہوئے نہیں ہے، ہاتھ عطا فرمائے، ظاہر ہے، چھپے ہوئے نہیں ہے، آنکھیں عطا فرمائے، یہ بھی ظاہر ہے، کان عطا فرمائے، یہ بھی ظاہر ہے، لیکن جب زبان کی بات آئی تو ہونٹوں کا تالا اس کے اوپر لگا ڈالا، ہونٹوں کے تالے میں اس کو قید کر دیا، اور پھر 32 دانتوں کے ذریعے اس کی حفاظت بھی فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو ہم اسے ہی لاکر میں رکھتے ہیں، ایسی چیزوں کو ہم لاکر میں نہیں رکھتے۔ عام طور سے کوئی کاغذ ہو، کوئی پیپر ہو، نیوز پیپر ہو، ہم ایسے ہی پٹک دیتے ہیں، لیکن جب نوٹ کی بات آتی ہے تو ہم اسے لاکر میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لاکر میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے یہ ہونٹوں کے لاکر میں رکھی گئی ہے، لہذا پتہ چلا پورے مجسمے میں جتنی اہمیت اس کی ہے اس سے زیادہ بظاہر مجھے کوئی کسی کی اہمیت اس میں نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ زبان ہی کے ذریعے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، اور زبان ہی کے ذریعے انسان جہنمی بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہی زبان ہے کہ انسان اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، لیکن اسی زبان کے ذریعے کبھی کبھی انسان کفر بھی بک دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہوش بھی نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ بے خیالی میں ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے، اور اس بندے کے نزدیک ان کلمات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا مقام عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر بروز محشر جب وہ بندہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جائے تو وہ پوچھے گا کہ مولا مجھے جو جنت مل رہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرا مولا فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے فلاں مقام پر میری حمد کی تھی، میری تعریف کی تھی، اگرچہ وہ تیرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن مجھے اس سے خوشی ملی، مجھے اس سے خوشنودی حاصل ہوئی، لہذا اسی کے سبب میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب تصویر کا آپ دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ جب بندہ اپنی زبان سے کلمات کہتا ہے تو وہ سوچتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور کبھی کبھی اپنی زبان سے وہ ایسے کلمات بھی بول دیتا ہے کہ بظاہر اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ کلمات بہت زیادہ بیکار، بہت زیادہ فحش، بہت زیادہ لغو نظر آتے ہیں۔ یعنی بندہ اپنی زبان سے کفر بکیا کرتا ہے اور اسے اس کا ہوش بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ جہنمی لکھ دیا جاتا ہے، وہ ناری لکھ دیا جاتا ہے، وہ دوزخی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر بندہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالی سے جب سوال کرے کہ مولا میں تو
نماز بھی پڑھتا تھا، 5 وقت نماز بھی ادا کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، وقت آنے پر زکات بھی دیتا تھا، صاحب استطاعت تھا تو حج بھی کیا میں نے، لیکن مولا اس کے باوجود مجھے دخول جنت میں نہیں، مجھے جنت میں داخلہ نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے میرے بندے، فلاں مقام پر تو نے اپنی زبان سے میری ناشکری کی تھی یا یہ جملہ کہا تھا، اس کی وجہ سے تجھے میں نے دوزخی لکھ دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں بخشوا لیں گی، ہمارے روزے ہمیں بخشوا لیں گے، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی زبان کا لحاظ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہم من جانب اللہ جہنمی لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین زبان کی کتنی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ زبان کی کتنی حفاظت کیا کرتے تھے، زبان کا کتنا لحاظ کرا کرتے تھے۔ آئیے چلتے ہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ صدیق اکبر کی ذات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، صدیق اکبر ایسے ہی جنتی ہے جیسے کہ جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے ہی ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑ کر روتے ہیں۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ اس طریقے سے عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ اس زبان کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا، اس زبان نے مجھے ہلاک کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت خود آ کر کریم عطا فرمائے، جب وہ اپنی زبان کے حوالے سے اتنے خوف زدہ ہے تو پھر بتائیے ہمیں کتنا خوف رکھنا چاہیے، ہمیں کتنا خوف زدہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مالک بن سخیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مالک بن سخیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے گھر میں حضرت رباح داخل ہوئے، میرے گھر تشریف لے کر آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے والد گرامی کہاں ہے۔ یعنی عصر کی نماز کے بعد حضرت رباح پہنچے اور حضرت مالک سے پوچھنے لگے کہ تمہارے والد گرامی کہاں ہے۔ تو حضرت مالک نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد وہ سو رہے ہیں۔ تو حضرت رباح نے یہ کہا کیا یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ زبان سے کیا جملہ، کیا یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ اتنا کہہ کر حضرت رباح وہاں سے چلے گئے اور حضرت مالک بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ جب ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے تو حضرت رباح رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنے آپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی اپنی زبان سے یہ بے جا الفاظ نکالنے کی، کیا یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ اور پھر انہوں نے اپنے آپ میں یہ عہد کیا کہ میں آنے والے 1 سال تک اپنے سر کو تکیے پر نہیں لگاؤں گا، یعنی تکیے کے اوپر سر رکھ کر نہیں سوؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مالک بیان کرتے ہیں کہ ان کا اتنا جملہ صرف کہنا تھا، یعنی انہوں نے لا یعنی بات کہہ دی کہ جس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا تو وہ اس پر اتنا روئے، اتنا روئے۔ حضرت رباح اتنا روئے، حضرت مالک کہتے ہیں کہ گویا ان کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے بزرگان دین جو اپنی زبان کے حوالے سے اتنے خوف زدہ ہے، تو میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا، آج کی محفل سے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ جب بھی بولا جائے، جب بھی کوئی کلام کیا جائے تو پہلے سوچا جائے، اس کے بعد بولا جائے، اس لیے کہ بچہ کلام کرنا تو 2 سال یا 3 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے، لیکن اسے زندگی بھر اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کب ہمیں کون سا جملہ استعمال کرنا ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اس زبان پر کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے حل ہو جائیں گے، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، ساس بہو کا مسئلہ ہی پیدا نہیں
نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف سارا قصور اس چھوٹی سی زبان کا ہے۔ بظاہر کوئی ہڈی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن طاقت اتنی ہے کہ 206 ہڈی توڑوانے کی طاقت بھی یہ رکھتی ہے۔ بظاہر اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، لیکن شکستہ دل کو یہ جوڑتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بولا کیا جائے، زبان سے کیا الفاظ استعمال کیے جائے، تو قرآن اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں اور اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کلام ہی نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات کہو۔ اور اچھی بات کون سی ہے، کون سے اچھے کلام ہے، تو قرآن اس کی بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بہتر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کی طرف بلائے۔ یعنی اللہ کی طرف آپ بلائیں لوگوں کو، نیک عمل کی طرف بلائے، اور اس سے زیادہ کسی سے کلام نہ کرے۔ ہو سکتا ہے زبان سے کبھی ایسے الفاظ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت فرما لے، اور اسی گرفت کی وجہ سے ہم جہنمی لکھ دیے جائیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہی سے عہد کریں اس بات کو لے کر، اور انشاءاللہ میں بھی عہد کرتا ہوں کہ اب تک جو بھی کہا مولا تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، اور آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ بھی لفظ شبی ہو مولا